السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ جب تک اللہ کوئی رسول نہ بھیج دے وہاں عذاب نہیں بھیجتا، تو اب تو رسولوں کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، لہٰذا اب اللہ کا عذاب اگر کہیں آتا ہے تو کیوں آتا ہے، یا کیا اسی وجہ سے آج کل عذاب نہیں آتا؟ لوگ کتنی ہی خرافات کر لیں اور کتنی ہی نافرمانی کر لیں، اس کی ذرا سی وضاحت کر دیں۔ تو میں طویل وقت نہیں لوں گا، میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں اس کو مختصر انداز میں ہی بات سمجھا دی جائے۔ تو میں صرف دو جگہ سے آیت لوں گا، پہلے سورہ بنی اسرائیل سے اور دوسرے سورہ قصص سے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے وہ بتاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا کہ آج کے دور میں یہ آیت کس طرح قابل عمل ہے، کس طرح ہدایت کے قابل ہے۔ سب سے پہلے سورہ نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 15 یعنی 17 کی 15۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: جس نے ہدایت پائی اس نے صرف اپنے لیے ہدایت پائی، اور جو کوئی گمراہ ہوا تو وہ گمراہ ہوا صرف اپنے برے کو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجیں ہم عذاب دینے والے نہیں۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جہاں سے آ رہا ہے کہ اللہ جب تک رسول نہ بھیجے وہاں عذاب ہی نہیں دیتا۔ تو آج کیونکہ کوئی رسول تب آنے کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اس لیے دنیا پر عذاب نہیں آ رہا، اور اگر کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ عذاب ہے تو پھر اس آیت کی خلاف ورزی ہے۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس کو ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو آج دنیا میں کہیں عذاب آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے، چاہے وہ طوفان سے تباہی ہو یا زلزلہ ہو یا کچھ اور ہو، تو پھر یہ آیت غلط ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہے۔ من اہتدی، جو کوئی ہدایت لے، فإنما، پس بے شک جو، یہتدی، یہ ہدایت ہے، لنفسہ، اس کی اپنی نفسیات کے لیے، اپنی سوچ کے لیے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، فإنما، پس بے شک جو، یضل، یہ گمراہی، یہ بھٹکنا، علیہا، اس پر ہے۔ ولا تزر، یا نہیں تمہارا بوجھ ہے، وازرۃ، بوجھ ہے، وزر اخری، بوجھ اگلے کا، بوجھ دوسرے کا۔ وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، معذبین، سزا دینے کو، حتی، یہاں تک کہ نبعث، ہم سے اٹھے، رسولہ، ایک پیغام دینے والا۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا: جو کوئی ہدایت پائے، پس بے شک جو یہ ہدایت ہے اس کی اپنی سوچ کے لیے ہے، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، پس بے شک جو یہ گمراہی ہے اسی پر ہے، اور تمہارا بوجھ نہیں، بوجھ ہے دوسرے کا بوجھ یا اگلے کا بوجھ، اور ہم سزا دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم سے ایک کوئی پیغام دینے والا اٹھے۔ اب آ جائیے دوسری جگہ، یہ ہے سورہ قصص اور اس کی آیت نمبر ہے 59 یعنی 28 کی 59۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: اور تمہارا رب نہیں ہے بستیوں کو ہلاک کرنے والا جب تک وہ اس کی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے، وہ ان پر ہماری آیات پڑھے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں جب تک ان کے رہنے والے ظالم نہ ہوں۔ تو یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ یہاں بھی بات یہ ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے، وہ ان پر آیتیں پڑھے بھی، اور اللہ جو ہے وہ بستی والے کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے رہنے والے ہی ظالم نہ ہوں۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ یہاں سے بھی وہی سوال اٹھتا ہے کہ اب رسول تو آتے ہی نہیں ہیں، تو کسی بستی میں اب رسول کیسے آ سکتا ہے، لہٰذا اب تو عذاب آنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بستی ہلاک کرتے ہیں تو وہ ظالم ہوتے ہیں، تو ظالم کیسے ہو جاتے ہیں؟ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ وما کانا، اور نہیں ہے، رب کا، تمہارا رب، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستی کو، ہلاک کرنے والا ایک رہنے والے کو۔ حالانکہ قرآن قریہ سے بھی یہ پڑھنے والے کو بھی کہا جاتا ہے، یہ ہلاک کرنے والا پڑھنے والے کو بھی اس کا آپ کر سکتے ہیں، لیکن قریہ بستی کہلاتی ہے جہاں لوگ رہتے ہیں، تو اس لیے یہ قریہ سے ہے تو بستی زیادہ بہتر ہے۔ حتی، یہاں تک کہ یبعث، اٹھتا ہے، فی امہا، اس کے ماخذ والوں میں، جہاں بستی ہے تو ان میں ماخذ والے افراد ہیں، جو لوگ کوئی مقصد لے کر چلتے ہیں، جو بستی کو کسی بیس پر چلاتے ہیں، تو رسولہ، ایک پیغام دینے والا، یہاں تک کہ اٹھتا ہے اس کے ماخذ میں ایک پیغام دینے والا، یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان پر ہماری آیتیں سمجھ کر پڑھتا ہے۔ وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، مہلک القری، خاص بستی کو ہلاک کرنے والے یا ایک بستی کو ہلاک کرنے والے، الا، صرف، واہلھا ظالمون، اس کی اہلیت والے ظالم ہوں، اس کے اہلیت والے ظلم کرنے والے ہوں۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا: اور تمہارا رب
کسی خاص بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے ماخذ والوں میں ایک پیغام دینے والا اٹھے، وہ ان پر ہماری آیتیں سمجھ کر پڑھتا پڑھاتا ہے، اور ہم ہلاک کرنے والے نہیں کسی خاص بستی کو، صرف اس کی اہلیت والے ظلم کرنے والے ہوں۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل ہدایت ہے، آج اس آیت پر کیسے عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر آج تو کہیں عذاب آنا ہی نہیں چاہیے، کوئی بستی ہلاک ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے یہاں جو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی ہدایت لیتا ہے، بس یہ جو ہدایت اس کی اپنی سوچ کے لیے، اگر آپ اللہ کو حاکم مان لیتے ہیں، اللہ کو الہ مان لیتے ہیں کہ الہ اور کوئی نہیں ہے، آپ لا الہ الا اللہ کو جیسے ہی مان لیتے ہیں کہ کوئی حاکم نہیں ہے صرف اللہ ہے، تو اب حاکم جو ہدایت دے رہا ہے اس ہدایت کو لینے والا ہی ہدایت والا ہوگا۔ تو جو اللہ سے ہدایت لے لیتا ہے، بس یہ جو ہدایت ہے اس کی اپنی سوچ کے لیے، اپنی نفسیات کے لیے، کوئی ہدایت لے کر اس پر عمل کر رہا ہے تو یہ اس کے اپنے فائدے کے لیے، اس کی اپنی سوچ کے لیے، کسی اور کو وہ پابند نہیں کروا سکتا، کسی اور کو زبردستی نہیں کروا سکتا۔ آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ جو بھٹک جاتا ہے تو پس بے شک جو یہ بھٹکنا ہے اسی پر ہے۔ اب اللہ کی بات آ گئی، اللہ کو الہ بھی مان رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ الہ ہے، اور پھر اس کے باوجود وہ ہدایت نہیں لے رہا اور وہ گمراہ ہے یا بھٹکا ہوا ہے، تو یہ بھٹکنا اسی کے اوپر ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا بوجھ نہیں ہے، دوسرے کا بوجھ، یعنی ہر کوئی جو شخص اپنا عمل کر رہا ہے وہ اپنے عمل کا جواب دہ ہے، کسی دوسرے کے عمل کا نہیں ہے۔ یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے طور پر اللہ کی ہدایت کو سمجھ کر یا اس سے گمراہ ہو کر، تو آپ کا عمل جو وہ آپ کا ہی اپنا بوجھ ہے، کسی اور کا بوجھ آپ کے اوپر نہیں آئے گا، کسی اور کا بوجھ آپ کو اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ تو جو بھی تمہارا بوجھ ہے وہ بوجھ ہے، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ہے، کسی اگلے کا بوجھ نہیں ہے۔ یعنی ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دے۔ اس کو مختلف انداز میں اللہ نے اور جگہ بھی کہا ہے، اگر اس پر جائیں گے تو طویل بات ہو جائے گی، تو یہ سمجھنا کافی کہ وزر کہتے ہیں بوجھ کو ہیں، تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا تمہارا بوجھ ہے، تمہارا بوجھ نہیں ہے، دوسرے کا بوجھ، یعنی کسی دوسرے کا بوجھ، کسی دوسرے نے جو عمل کیا ہے اس کے غلط نتائج تم پر نہیں آئیں گے۔ تم جو غلط عمل کرو گے تمہارا ہی نتیجہ غلط آئے گا، تم جو اچھا عمل کرو گے تم پر آئے گا، کسی دوسرے کے عمل کا نتیجہ تم پر نہیں آئے گا، یعنی کسی اور کا بوجھ تم پر نہیں لادا جائے گا، تمہارا اپنا بوجھ ہی بوجھ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر کہ ہم سزا دینے والے ہیں ہی نہیں، یہاں تک کہ ہمیں ایک پیغام دینے والا ہم سے اٹھتا ہے، تو یہ کسی یقینی سی بات ہے، ہر شخص پیغام نہیں سمجھ سکتا ہے، تو کسی محلے میں کسی بستی میں کوئی ایک شخص تو ہوتا ہے جو اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے، تو وہ آتا ہے بتاتا ہے دیکھو اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا ہے کہ آپ صلاۃ کو قائم کریں، آپ اقرت صلاۃ کیوں لے کر آ گئے؟ اللہ واتون الزکوٰۃ کہتا ہے کہ اس کو فروغ دو، نشوونما دو، آپ نے یہ 2.5% والا زکوٰۃ بنا دیا ہے، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ کیا یہ اللہ بتا رہا ہے؟ تو کوئی بھی جو پیغام دینے والا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کی آیت کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے، کسی باہر سے نہیں، غیر اللہ کے کلام کے ذریعے ہرگز نہیں۔ تو کوئی ایک پیغام دینے والا تو اٹھتا ہے، وہ بتاتا ہے، اب بستی والے مانیں یا نہ مانیں، مان لیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ ہر ایک کا بوجھ آپ کا خود بوجھ اٹھانا ہے اور سزا بھی خود ہی اٹھانی ہے۔ تو اللہ ان کو سزا دیتے ہی نہیں یہاں تک کہ کوئی ایک پیغام دینے والا نہ اٹھے۔ اسی طرح اب جو سورہ قصص میں اللہ نے کہا، تو یہاں بھی بات یہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کسی بستی کو ہلاک کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کیوں ہلاک کرے گا؟ اللہ کسی کو نہیں ہلاک کرتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کے ماخذ میں ایک پیغام دینے والا اٹھتا ہے، یعنی اس میں جو لوگ معاشرے پر قانون لاگو کرنے والے تھے، جو محلے کو چلاتے ہیں، جو بستی کو چلاتے ہیں، جو ملک کو چلاتے ہیں، جو ریاست کو چلاتے ہیں، یعنی جو جہاں جس طرح اختیار والا ہے، جہاں وہ کچھ پلٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کوئی نظام بنا کر اس نظام کے تحت اس کا پابند کروانا چاہتا ہے، تو اس کے ماخذ والوں میں کوئی ایک پیغام دینے والا اٹھتا ہے، اور وہ کرتا ہے کیا ہے کہ اللہ کی آیتیں، ہماری آیتیں ان پر سمجھتا ہے، ان پر پڑھتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے۔ اتل کہا جاتا ہے پڑھنے پڑھانے کو، صرف پڑھنے کو نہیں، صرف پڑھنے کو اقرا کہتے ہیں، اور صرف پڑھانے کو وہ تو پھر استاد کہلاتا ہے، عالم کہلاتا ہے۔ تو یتلو میں جو اتل ایسا آتا ہے کہ جو سمجھ کر پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے، یعنی خود بھی سمجھتا ہے، دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے۔ اگر وہ غلط سمجھ رہا ہے تو دوسرے سمجھنے والے وہ اس کی تصحیح کریں گے کہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ اس آیت کو اس طرح سے دیکھیں، تصریف آیت کے ذریعے بات واضح ہوگی۔ یہ نہیں کہ بس ہمارے اکابر نے کہہ دیا، ہمارے علماء نے کہہ دیا، یا ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا رہا ہے، یا 14 سال سے ہوتا چلا رہا ہے اس لیے مان لیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ دلیل کے بنیاد پر بات ہوگی، اور وہ دلیل اللہ کی آیتوں سے لایا جائے گا، کیونکہ وہ ہے یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیتیں وہ ان پر سمجھ کر پڑھتا پڑھاتا ہے۔ تو جو بھی پیغام دینے والا ہوتا ہے، کوئی کسی ماخذ کا پیغام دیتا ہے، کسی آئین کا پیغام دے رہا ہے، کسی خاص مقصد کا پیغام دے رہا ہے، تو وہ پیغام اللہ کی آیتوں سے ہونا چاہیے۔ اللہ کی آیتوں سے پیغام ملنے کے باوجود اگر لوگ انکار کرتے ہیں تو وہیں
اللہ کی سزا آتی ہے، نہیں وہ بستی ہلاک ہوتی ہے، ہلاکت وہیں آتی ہے۔ تو آگے اللہ خود اس کی وضاحت کر دے رہا ہے کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ہیں، صرف اس کی اہلیت والے ظالم ہوں۔ ظالم کون لوگ کہلاتے ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، سب سے بڑا ظالم تو اللہ پر افترا کرنے والا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ تم لوگ اللہ پر بھی جھوٹ افترا کرتے ہو، یعنی افترا اللہ الکذب وما کنا للظالمین، تو تم سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے۔ ظالم کی تشریح بھی اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ہی جھوٹ گھڑتے ہیں، افترا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا، کہ اللہ نے کہا تھا دکھاؤ اللہ کی کتاب میں کہا، اس کو اللہ نے کہا کہ ایتونی بھی کتاب من عند اللہ، دو اس کتاب سے جو اللہ کے پاس سے آئی ہوئی۔ تو اللہ کی کتاب کی بات، اللہ کی آیتوں سے جب بات واضح ہو جائے اور پھر اس کو نہ مانا جائے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو جہاں جس بستی کی اہلیت والے ایسے ظالم ہو جائے کہ اللہ کی آیتیں سامنے آ جائے، پھر بھی اس کو اس لیے نہیں مانے کہ باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے علماء نے ایسا کہہ رکھا، ہمارے اکابر نے ایسا کہہ رکھا، اور 1400 سال سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اگر یہ باتیں کریں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو جہاں اس طرح کے ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے، جو جس بستی میں ایسا ظلم ہوگا وہی بستی ہلاک ہوتی ہے، جبکہ وہاں اللہ کی آیتوں کے ذریعے ایک پیغام دینے والا ماخذ، یعنی اصل ماخذ بتا رہا ہے کہ کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے، کہاں سے لیا جاتا ہے، سورس کیا ہے۔ تو سورس اللہ کی آیتیں ہیں، اس سورس سے اللہ کی آیتوں کے ذریعے کوئی پیغام دینے والا واضح کر رہا ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ بستی والے نہیں مانتے، اسے رد کر دیتے ہیں، تو وہیں ہلاکت آتی ہے اور وہی قوم ہلاکت میں پڑی ہے۔ ابھی یہ ہلاکت ضروری نہیں کہ وہ سب کو جان سے مار دیا جائے، بلکہ ہلاکت مختلف طرح کی ہلاکت ہے، جیسے آج مسلم دنیا پر ہلاکت ہے۔ اب خاص طور پر اگر پاکستان کی مثال لیں، میں پاکستان کی مثال زیادہ دیتا ہوں کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، تو یہاں مکمل ہلاکت ہے، اقتصادی طور پر ہلاکت ہے، معاشرتی طور پر ہلاکت ہے، اخلاقی طور پر ہلاکت ہے۔ نہ اخلاق ان کا قرآن کے مطابق، نہ ان کا معاشرہ قرآن کے احکامات کے مطابق، نہ ان کی معیشت قرآن کے احکامات کے مطابق، نہ ریاست قرآن کے احکامات کی پابند، نہ حکمراں طبقہ، نہ عوام، کوئی بھی اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں کر رہا۔ تو جب اللہ کے احکامات کی اتباع نہیں کر رہے تو یہ مختلف ہلاکتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی ہلاکت ہے کہ اس سے نکلنا بڑا ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ کوئی اچھا شخص آ جائے، کوئی اچھا حکمراں آ جائے جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرے، اور قوم بھی ایسی بن جائے کہ اللہ سے ہدایت لینے والی ہو، اپنے لیڈر کے حکمرانی کرنے کے ماننے والے نہ ہوں، اپنے لیڈر کی باتوں کو تسلیم کرنے والے نہ ہوں، بلکہ وہ حق بات کی طرف آنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ عمران خان نے کہہ دیا، یا نواز شریف نے کہہ دیا، یا زرداری نے کہہ دیا، یا سراج الحق نے کہہ دیا، کسی بھی کوئی بھی پارٹی کا سربراہ کہہ دے تو اس کی بات تو مان لی جائے کیونکہ ہماری پارٹی کا ہے، اور دوسرا کہہ رہے تو وہ غلط ہو۔ یہ قطعی غلط ہے۔ کچھ لوگ بات بڑی اچھی کرتے ہیں اور وہ گمراہی کی طرف بھٹکا دیتے ہیں، کیونکہ عملی طور پر صفر ہوتا ہے، جن کا قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، صرف باتیں کرنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صرف باتیں کرنے والوں کو یہ اللہ نے زانی کہا ہے، تو یہ جو صرف باتیں کرنے والے تو عمل کچھ نہیں کرتے، وہ بھی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ مکمل بات یہی ہے کہ اللہ کی آیتوں کے ذریعے اگر کوئی پیغام دینے والا آ جائے اور اس کا اگر رد کر دیا جائے تو پھر اس بستی پر ضرور ہلاکت آتی ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، وہ مذہب کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر ہو، معاشرت کے نام پر ہو، انسانیت کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر اللہ کی آیتوں کی خلاف ورزی کر کے اگر اس کے احکامات کے اگینسٹ کوئی کام، اس کے احکامات کے مخالف عمل کیا جائے تو اس بستی پر ہلاکت ضرور آتی ہے، چاہے وہ جاپان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا پاکستان میں ہو، چاہے وہ اللہ کے ماننے کے دعوے دار لوگ ہوں، چاہے خود کو ہدایت یافتہ کہنے والے ہوں یعنی یہودی ہوں، چاہے وہ خود کو مددگار کہنے والے ہوں نصارہ ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو اللہ کا ہی ٹوٹل انکار کر دیں ملحد ہوں، کوئی بھی ہو، جہاں بھی اللہ کے احکامات کے خلاف کام ہوگا وہاں اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، جبکہ وہاں اللہ کی آیتوں کے ذریعے پیغام دینے والا بھی اٹھ جائے، کوئی پہنچا دے، کوئی دے دے۔ تو جہاں اللہ کی بات نہیں پہنچتی ہے، وہ بستی نادانی میں کوئی کام کرتی ہے تو وہ تو قابل معافی ہے، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن جہاں اللہ کی بات پہنچ جائے اور اس کے باوجود اس کا صرف اس لیے انکار کیا جائے کہ یہ شخص بات ایسی کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہے، یعنی اگر کوئی صرف قرآن کی بات کرتا ہے غیر مسلم ممالک میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کی کتاب کی بات کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب کا انکار ہے۔ مسلم ممالک میں اگر کر رہا ہے، خالص قرآن کی بات کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کا انکار کر رہا ہے، یہ ایک نیا آ گیا، یہ بھی انکار کرنے والے ہیں۔ تو چاہے یہ ملاوٹ کرنے والے مشرک لوگ ہوں یا خاص انکار کرنے والے ہوں، کیونکہ مسلمان کی کتاب اس لیے اس کو نہیں سننا ہے، وہ بھی ہلاکت میں جائیں گے۔ یاد رکھیے، قرآن کو مسلمانوں کی کتاب کہنا سب سے بڑا الزام ہے۔ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب ہے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ تو جب تک تمام انسان اسے نہیں سمجھیں گے، انسانیت والا نظام نافذ ہی نہیں ہو سکتا۔ جہاں انسانیت کی بھلائی کا کام ہو، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام ہو، وہ اللہ کے احکامات کے ہی تابع ہوگا، اور اللہ کے احکامات واضح آ جانے کے باوجود اگر اس کا انکار کیا جائے تو ہر وہ بستی ہلاکت کی طرف جائے گی، چاہے وہ
زبانی طور پر مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا ہندو ہوں، یا سکھ ہوں، یا کسی بھی قوم سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی تشنیگی رہ گئی، کوئی سوال ہو تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔